اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لمحہ بہ لمحہ ہر رپورٹر بہترین سے بہترین رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ہمارا کام ان تمام رپورٹوں میں سے آپ کی توجہ ان معاملات کی طرف مبذول کروانا ہے جہاں توجہات مبذول نہیں کروائی جا رہی۔ مثال کے طور پہ جنگ میں ہر طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ بہم پہنچائی جاتی ہیں، کچھ ریئل ہوتی ہیں اور کچھ فیک ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگ ریئل اور فیک کے اندر امتیاز نہیں کر پاتے اور غمگین یا خوش غیر ضروری طور پر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس سارے معاملے میں جو یمن کا کردار ہے وہ مزید واضح ہو کر یوں آ رہا ہے کہ آج اس نے انڈیا کے 4 بحری جنگی جہازوں پر فائر کیا ہے، لیکن یہ بات ابھی تک مارز التوا میں ہے یا تحقیق ہے، زیر تحقیق ہے کہ کیا واقعی یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ لیکن جس مقام پر سمندر میں یہ فائر ہوئے ہیں وہ انڈیا سے، پاکستان سے، عمان سے اور عدن سے، یعنی کہ ان کا جو مشرقی علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایکوی ڈسٹنس پر ہے، لیکن یمن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے فائر کیے ہیں حوثی باغیوں نے۔ تو اس وقت فلسطین میں جہاں فلسطینیوں کے لیے جو سپلائی لائن ہے اس کو منقطع کیا ہے اسرائیل نے، تو اسرائیل کی سپلائی لائن کو منقطع کر دیا ہے یمن نے۔ اب اس میں سب سے اہم نقطہ یہ آیا ہے مزید کہ اگر آپ نقشہ ذہن میں رکھیں کہ ریڈ سی میں سے نہیں جائے گی کوئی بھی سپلائی، تو وہ کیپ ٹاؤن سے گھوم کر جائے گی پورے افریقہ سے۔ تو افریقہ میں جنوبی افریقہ نے بھی اسرائیل کے خلاف بیان دے دیا ہے، ان کی غیر انسانی قتل عام کے خلاف، اور کہا ہے کہ یہ بند ہونے چاہیے۔ اب تمام راستے مسدود ہو گئے ہیں، سوائے اب ایک راستہ رہ گیا کہ ایتھوپیا سے بائی روڈ بیچ میں سے جنگل میں سے سڑک نکالی جائے جو یا تو افریقہ کے دوسری طرف الجزائر کی طرف نکلے یا پھر وہ یمن کی طرف جائے۔ لیکن ایتھوپیا کے ساتھ چین پہلے ہی معاہدے کر چکا ہے اور وہاں ایک بہت بڑا ڈیم بنانے والا ہے۔ یہ پیچیدہ صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی۔ اس ضمن میں آپ لوگ اپنی توجہات صرف بائیک آؤٹ کی طرف رکھیں، اور ان کا معاشی مقاطعہ جب تک نہیں ہوگا ان کی اشیاء کا، اس وقت تک یہ لوگ، کیونکہ آپ ہی ان کی مارکیٹ ہیں، اور ایک تو ان کے یہ سپلائی چین کی وجہ سے لاس ہو رہا ہے، دوسرے آپ خریداری نہیں کریں گے تو لاس ہوگا۔ اس میں بعض لوگوں کا ایک مغالطہ ہے، اس کو دور کرنا از حد ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین کی جنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے یہ جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا اسلامی جہاد کے نقطہ نظر سے۔ لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی صرف 3 جنگیں جائز ہیں اور وہ اسلامی جنگیں ہی ہوں گی۔ ان میں سے ایک جو حرمین شریفین کی سرزمین کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس میلی آنکھ کے نکال دینے کے لیے مسلمان جو ہیں جو جنگ کریں گے وہ اسلامی جہاد ہی ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ہمارا بیت المقدس ہے
کیونکہ یہ بھی ہمارا اللہ کا گھر ہے یہ، اور اس کے خلاف بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی یہی کہلائے گا کہ اسلامی جہاد۔ اور تیسرا جہاد اس ملک کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو گئے کہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہوگا، اور اس کے خلاف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، تو اس سرزمین کے خلاف بھی جنگ اگر کوئی کرتا ہے تو ان لوگوں کو دھول چٹانا وہ اسلامی جہاد قرار پائے۔ اس لیے آپ قطعاً مغالطے میں نہ رہیں، اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، ان کا مقاطعہ جاری رکھیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔